اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن لوگا ہیومینٹری کی جانب سے سیرت النبی اور ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ہم نے کل پروگرام ریکارڈ کروایا تھا، تو آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے اور اس میں ہم مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق واقعات بیان فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ہمارا جو آج کل کردار ہے وہ کتنا مطلب ہے کہ ان سے مطابقت نہیں کر رہا، اور کیوں نہیں کر رہا، ہمارے اندر کون سی خرابیاں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سید محمد طاہر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اسوہ حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے انسان کے کردار کا، اس کے عمل کا، اور ساتھ ساتھ بردباری کا، معاف کرنے کا، یہ آج کل جو ہے بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہم حیثیت امتی ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے، اور یہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانیں گے تو اور کون سی چیز ہے جس جو ہمیں سمجھائے گی؟ تو اس لیے آپ ذرا اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا، موازنہ کریں اپنے ہمارے کردار کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس چیز کا درس دے رہے ہیں، ہم اپنے کردار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کیوں نہیں لا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری طرف سے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تمام دوست احباب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو گفتگو کا موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور یہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی کلام فرمایا ہے، اس کو احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے اور ناممکن ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمہ گیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر آپ نے روشنی نہ ڈالی ہو، آپ نے اس پر امت کو تعلیم نہ دی ہو، تو سارے پہلو جو ہیں اس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہم آپ کے سامنے جو روزمرہ ہماری زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں، ان میں سے چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی، اور یہ آپ کی سیرت کے بہت بڑے عظیم پہلو ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویسے تو ہر کام آپ کا بہت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کوئی پیغمبر رسول کر سکتا ہے، کوئی بادشاہ یا کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دیکھیں، سورۃ قلم کے اندر مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم، اور جو فرشتے لکھتے ہیں، یعنی یسطرون جو 17 فرشتے لکھتے ہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ضرور بالضرور رسولوں میں سے ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے لامحدود اجر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو خلق عظیم جو ہے، اس میں ہم آپ کے سامنے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات رکھیں گے۔ دیکھیں، آج کل جو ہمارا رویہ ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم اگر ہماری تھوڑی سی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تھوڑی سی رنجش یا چپکلس یا کوئی دشمنی تھوڑی سی ہو جائے
تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے ذلیل کروں، اسے خوار کروں، اسے نیچا کر کے لوگوں کے سامنے کم دکھاؤں۔ کرنے کے بجائے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ جی، تو ہمارے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ فاتح ہیں، آپ کسی قوم پر فتح پاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی پہلو وہ بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس میں سارے مجرم کھڑے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ انتہا کر دیتے تھے۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر روا نہیں رکھا تھا۔ جی، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے جانے لگے تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا صہیب تم جب آئے تھے تم فقیر اور کنگال تھے، اب تم جا رہے ہو مالدار ہو، یہ مال ہمیں دینا ہوگا۔ تو حضرت صہیب نے کہا ٹھیک ہے مال تم لے لو، مجھے رسول اللہ کے پاس جانے دو۔ جانے سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا صہیب نے بہت عمدہ سودا کیا ہے۔ تو یہ سارے جنگی مجرم کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ یہ سارے لائن میں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا آج تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جی، انہوں نے کہا آپ مہربان ہیں، مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے بھائیوں ساتھ کے کیا ساتھ تھا۔ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے سب کو معاف فرما دیا، لیکن کچھ تھے جو مطلب رسول اللہ کی حجب کرتے تھے، گستاخ رسول تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہ 10 آدمی تھے، ان کو معاف نہیں کیا نہیں گیا کیا تھا، گیا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ، اچھا آپ افسر ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ ناجائز فائدہ۔ جی، بالکل صحیح۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر انہوں نے کس طرح ظلم کیے تھے، اور صحابہ کرام نے ان سے تنگ آ کر اپنا گھر بار، اپنی تجارت، بیوی بچے، مالدار، باغات، کوٹھیاں، بنگلے، اپنا وطن اور خانہ کعبہ جس میں جناب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب تھا، جی، یہ سارے قریش تھے، بے شک۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، مکہ میں سے ہی لوگ اسلام لے آئے تھے نا، تو وہ اپنے آبا و اجداد کا بنا ہوا گھر کس طرح چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن ان لوگوں نے اتنا ان کو ستایا کہ حتیٰ کہ انہوں کو سب کچھ چھوڑ کے جناب ان کو مدینہ جانا پڑا، جی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر آپ افسر ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے ہاتھ میں قانون ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا، اور آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرمایا۔ جی، آپ نے ایک واقعہ ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے سارے مکہ والوں کو معاف فرما دیا، جی، لیکن اس میں ابو سفیان جو تھا یہ سردار تھا مکے کا، تو یہ اپنا جنگ عہد کے اندر بھی اس نے کمان سنبھالی ہوئی تھی جناب، جی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے 21 سال رسول اللہ سے دشمنی کی تھی، اللہ اور حضرت ہندہ جو تھی اس کی بیوی، انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، آپ کا مسئلہ کر دیا تھا اس نے۔ بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کیا، حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا آدمی ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے، جی، نخوت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ مکے کا سردار ہے، آپ اس کے لیے کوئی اعزاز عطا فرمائیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اسے رسوا کرتے، آپ اسے ذلیل کرتے، اس کی گردن کٹوا دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی سرداری کو بھی معاف برقرار رکھا، آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کی سرداری کو بھی برقرار رکھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا، اس کو پناہ کچھ دی، نہیں کہا جائے گا، اس کو بنا دی، اس کو پناہ دی جائے گی، جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی اس کو پناہ بھی ہے، چھوڑ دیا۔ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ یہ ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ جو آپ نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے، تو پھر اسی لیے تو آج کفار ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ آج جتنے عدالتوں کے اندر کیسز ہیں صرف کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، جی، ایک دوسرے کو رگڑا لگانے کی جناب کوشش ہے۔ یار صلہ رحمی کریں، آپ معاف کر دیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ معاف کر دیں۔ اسی طرح آپ نے حبار بن اسود کو، اور یہ ایسا شخص تھا جب آپ کی بیٹی حضرت زینب
یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہی تھی تو وہ اونٹ پر بیٹھی تھی، اس نے جناب ایسے تیر جب کھینچا ان کی طرف نشانہ بنایا تو وہ نیچے گر گئے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے حضرت زینب کا وصال ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا، حضرت ہندا کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، حضرت وحشی کو بھی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ بہت پیارے تھے اور عرب کے شاہ سوار تھے، دو ہاتھوں سے جناب جنگ کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، اتنے جناب بہادر اور طاقتور تھے، آپ کو بہت بڑا دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ جب بندہ اسلام لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حضرت وحشی کو فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، تو آپ نے جتنے بھی ایسے لوگ تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، حضرت اکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں اول نمبر پر تھا، یہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو یہ جناب بھاگ کر یمن کی طرف جا رہا تھا، اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی اور کسی طرح اس نے اس کو پا لیا، لیکن اس میں جو ایک اور بات ہے، یہ جب کشتی میں سوار تھے تو اس نے لات اور عزا منات کو پکارا، تو کشتی والوں نے کہا نہیں، لات عزا منات کو نہیں پکارا جائے گا، ہمارے کسی کام نہیں آئے، جی صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جائے گا، صرف اسی کی الوہیت ہے یہاں دنیا میں اور کسی کی نہیں ہے، یہاں صرف خالصتاً اللہ کو پکارا جائے گا، تو اکرمہ نے کہا کہ یار سمندر میں تو اسی خدا کی الوہیت ہے جس کے بارے میں محمد ہمیں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ سمندر میں جس خدا کی بادشاہت ہے الوہیت ہے تو خشکی پر بھی اسی کی الوہیت ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں اسلام لے آؤں گا، تو آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی، یہ آپ سے منافقت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو تھا یہ خالصتاً مسلمان تھا، انہوں نے رسول یہ مدینے میں جب پہنچے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ بادشاہ بننے والا تھا، مدینے کا سردار بننے والا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اسی دن آپ بھی تشریف لے آئے، تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر رسول اللہ کی طرف ہو گئی، اب اس کو دکھ ہوا کہ میری تو انہوں نے سرداری چھین لی ہے، تو انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت شروع کر دی، دو چہرے والا، منہ پہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن دل میں بغض رکھتا تھا، جنگ احد کے اندر 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس آ گیا مسلمانوں کی دل شکنی کرنے کے لیے کہ ان کو شکست ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے روکا بھی صحیح لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کو قمیض بھی عطا فرمائی، پھر اس کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو قمیض پہنانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، کیوں؟ وہ منافق تھا، اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا کرتا تھا، لیکن یہ چیزیں مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، ایک صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ چادر پہنے ہوئے تھے، اس نے چادر مانگی، یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے پہنا دیں، ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے بنائی تو جناب اس صحابی نے وہ چادر مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دی، تو صحابہ نے اسے پکڑ لیا، صحابہ نے کہا تجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی بھی نہیں لٹاتے اور پھر تو نے رسول اللہ سے سوال کر دیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے محبوب کے غلام ہو میری بات تو سنو، یہ چادر میں نے پہننے کے لیے نہیں لی کہ رسول اللہ کو جچ رہی تھی اور میں لے لوں، نہیں، یہ میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر اس چادر سے مس ہوا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور میں اس چادر کا کفن بناؤں گا، تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں وہی چادر اس کا کفن بنی، تو یہ چیزیں مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے، کوئی اور بھی تبرکات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخن مبارک ہے یہ میری آنکھوں پر اور میرے چہرے پر رکھ دینا، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو صحابہ کرام تو تبرکات کی اتنی مطلب ہے وہ احترام کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، آگے امت تک پہنچائی، تو یہ ساری چیزیں دین اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خلق اخلاق کے اندر جی شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ شامل ہے۔ جی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو معاف کیا۔ صفوان بن امیہ کو معاف کیا، اس نے عمیر بن وہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ بھیجا تھا۔ جی یہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے سردار مارے گئے تھے، جی تو انہوں نے کہا یار ان کے بعد تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں، ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، اب سرداروں کے بغیر رہنا، اپنے آنکھوں کے بغیر رہنا، زندگی بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہم بھی ان کے ساتھ جا ملے تو صفوان بن امیہ نے کہا عمیر بن وہب کو کہ اس نے کہا، عمیر بن وہب نے کہا کہ میرا قرضہ ہے ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دیتا۔ اس نے کہا تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا، تمہارے گھر والوں کی کفالت بھی کروں گا، تو تمہیں انعام بھی دوں گا، تم اس شخص کو جا کے قتل کر دو۔ لیکن جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے تو یہ اسلام لے آئے، اور پھر جو ہے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو صفوان بن امیہ مکہ کا سردار تھا۔ عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ہے نا اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی دستار مبارک دی جناب، اپنی دستار مبارک اتار کر دی وہب بن عمیر کو کہ جاؤ صفوان بن امیہ کو بتاؤ کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، امان دی ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ اپنے مخالف پر قابو پانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور پھر دیکھیں آج ہم تھوڑی سی عبادت کر کے جناب اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہیں، لوگوں سے شکوے کرتے ہیں کہ یار میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، بہت کچھ مانگا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اگر قیدی ہیں، ناجائز قید میں ہیں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آپ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک معصور رہے، آپ اللہ کے رسول بھی تھے، جبریل بھی وحی لے کے آ رہا تھا، آپ کائنات کے عظیم انسان تھے اور افضل الرسول تھے، امام الانبیاء تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب انہوں نے بنو ہاشم سے جو ہے نا قریش نے وہ قطع رحمی کا جو ہے معاہدہ کر لیا 3 سال کے لیے، آپ اس وادی کے اندر 3 سال معصور رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی آپ اگر قید کے اندر ہے، معصور ہے، تو پھر بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو ناظرین الحمدللہ آج ہم نے قاری صاحب سے بہت بہترین گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں سنی۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہم بھی اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلی لائیں جو تبدیلی اسلامی احکامات کے مطابق ہمیں لانی چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا، کیونکہ جو ہم اس وقت جس چکی میں گناہوں کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس میں تکبر ہے، غرور ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، بدتمیزی ہے، بدلہ لینا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی آگوں میں ہم بھڑک کے چل رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں، پولیس والے آپ سے پیسہ کھا رہے ہیں، آپ کا مال و اسباب جتنا جو آپ کماتے ہیں وہ ادھر دے کے جاتے ہیں، لیکن اپنی انا کو نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا کو ختم کر کے ہم صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کریں، اور ہم غریب کو غریب نہ سمجھیں، غریب کو بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق ڈیل کریں کہ جیسے وہ ہماری طرح ہم ہیں ویسے ہی ہماری طرح وہ بندہ ہے۔ تو جناب والا ہم اس قرآن و سنت کی روشنی میں آج جو اسوہ حسنہ کا ہم نے یہ پروگرام کیا ہے، تو میں تمام دوستوں سے استدعا کروں گا کہ اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر ایک جھوٹی انائیں ہیں ان کو ہم ختم کریں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو کسی اور سے ہمیں جناب آسانیاں اللہ تعالیٰ انتقام لینے کا جو جذبہ ہے جناب وہ ہم ختم کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔